اچھا، تو اب ہم آتے ہیں اصل موضوع کی طرف، یعنی وہ ان کی رسومات اور قتل اور قربانی وغیرہ۔ تو فادر، کیا یہ واقعی ایسا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ وہ پوجا کے وقت نوزائیدہ بچوں کو ذبح کر کے ان کا خون استعمال کرتے ہیں۔ یہ تو وہ پرانی کہانیوں جیسا ہے۔ یہ کہانیاں یہودیوں کے متعلق ہیں کہ وہ عیسائیوں کے بچے چرا لے جاتے اور ان کا خون پیتے تھے۔ معاف کیجیے فادر، لیکن یہ داستانیں آپ ہی کے لوگوں نے، میرا مطلب ہے پادریوں نے ہی بیان کی ہیں۔ اگر ایسا ہی ہے تو پھر میں معافی چاہتا ہوں۔ معاف کیا۔ کوئی اندھیری چیز، اداسی کا بادل اس کی آنکھوں میں آ گیا، روحانی کرب ہو جیسے اسے کچھ یاد آ گیا ہو۔ اس نے جلدی سے سامنے سڑک پر نظریں گاڑ دیں۔ یہ شیطانی قتل اور بھینٹ وغیرہ کے متعلق میں ذاتی طور پر تو کچھ بھی نہیں جانتا، کاراس نے کہا، لیکن سوئٹزرلینڈ کی ایک دائی نے ایک اعتراف کیا تھا کہ اس نے 30-40 بچوں کو سیاہ عیشائے ربانی میں استعمال کے لیے قتل کیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ اعتراف جرم اس لیے کیا ہو کہ اسے اذیت دی گئی تھی، تاہم اس نے جو کچھ کہا اسے عقل قبول کرتی ہے۔ اس نے کہا کہ وہ اپنی آستین میں لمبی اور پتلی سوئی چھپائے رکھتی تھی، چنانچہ جب وہ بچہ جنواتی تو آستین میں سے سوئی نکال کر بچے کے سر میں اتار دیتی اور پھر آستین میں چھپا لیتی۔ اس طرح قتل کرنے کا کوئی سراغ، کوئی نشان نہ رہتا۔ کاراس نے کنڈر مین کی طرف دیکھا۔ بچہ نوزائیدہ ہی نظر آتا، لیکن مردہ۔ آپ نے سنا ہوگا کہ یورپ کے کیتھولک عیسائی دائیوں کے خلاف ہیں، تو یہی ہے اس کی وجہ۔ یہ تو بڑی خوفناک بات بتائی ہے آپ نے۔ موجودہ صدی اس قسم کی دیوانگی کی روک تھام کرنے میں ناکام رہی ہے۔ بہرحال، ایک منٹ، قطع کلامی کی معافی چاہوں گا، لیکن یہ کہانیاں ان لوگوں نے کہی ہیں جو پکڑے گئے اور جنہیں مختلف قسم کی اذیتیں دی گئیں، ٹھیک ہے؟ چنانچہ بنیادی طور پر ان پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ ٹھیک ہے، لیکن اکثر لوگوں نے یہ اعترافات بغیر کسی دباؤ کے، یعنی اپنی مرضی سے کیے ہیں۔ تو کون ہوں گے وہ لوگ جنہوں نے اپنے طور پر یہ اعترافات کیے؟ دماغی طور پر پریشان لوگ؟ ہاں، یہ ایک اور قابل اعتبار ذریعہ ہے۔ خیر بھائی، کسی کے متعلق یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا، یعنی یہ کہ اس میں حقیقت کتنی ہے اور نفسیات کتنی، یا حقیقت کہاں ختم ہوتی ہے اور نفسیاتی بیماری کہاں سے شروع۔ آپ نے ایسے آدمیوں کی کہانیاں سنی ہوں گی جو رات کو بھیڑیا بن جاتے ہیں۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ سائنس کہے گی کہ نہیں، لیکن ان آدمیوں کے متعلق سائنس یا نفسیات کیا کہے گی جو نہ صرف اپنے آپ کو بھیڑیا یقین کر لیتے بلکہ بھیڑیے کسی حرکتیں بھی کرتے ہیں؟ خوفناک، بہت خوفناک۔ ایک آدھ مثال پیش کر سکتے ہیں آپ؟ مثال کے طور پر ولیم سٹف یا پیٹر، یا ایسا ہی کچھ نام تھا اس کا۔ بہرحال 16ویں صدی میں تھا، وہ نسلاً جرمن تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ بھیڑیا بن گیا ہے۔ اس نے شاید 20 یا 30 نو عمر بچوں کا خون کیا تھا۔ آپ کا مطلب ہے اس نے اعتراف کیا؟ بالکل، اور میرے خیال میں اس کا یہ اعتراف غلط نہیں تھا۔ وہ کیسے؟ جس وقت لوگوں نے اسے پکڑا ہے تو اس وقت وہ بیٹھا اپنی 2 نوجوان بہوؤں کے بھیجے کھا رہا تھا۔ توبہ! پادری اور سراغ رساب اس میدان میں پہنچ گئے تھے جہاں کاریں پارک کی جاتی تھیں۔ دونوں خاموش تھے۔ اپنی کار کے قریب پہنچ کر کنڈر مین نے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا اور تب اس نے کاراس کی طرف دیکھا۔ تو فادر، وہ بولا، اب مجھے کس کو تلاش کرنا چاہیے؟ ایک پاگل کو، کاراس نے جواب دیا، جو شاید نشہ آور گولیوں کا عادی ہے۔ کنڈر مین نے اداسی سے سر ہلایا۔ وہ دروازہ کھول کر کار میں بیٹھ گیا۔ آئیے پہنچا دوں آپ کو، وہ بولا۔ جی نہیں شکریہ، میرا مقام زیادہ دور نہیں ہے۔ پھر بھی بیٹھ جائیے۔ آپ دوسرے پادریوں کے سامنے فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے پولیس کی گاڑی میں سواری کی ہے۔ کاراس مسکرایا۔ وہ کار میں بیٹھ گیا۔ کار غرا کر چل پڑی۔ کاراس راستہ بتاتا جا رہا تھا۔ کار پراسپیکٹ اسٹریٹ کی طرف جا رہی تھی جہاں پادریوں کی رہائش گاہ تھی۔ اسی رہائش گاہ میں کاراس کو ایک کمرہ دیا گیا تھا۔ فلمیں دیکھنا پسند ہے آپ کو؟ کنڈر مین نے پوچھا۔ بہت زیادہ۔ لیسٹر دیکھی؟ پیسے کہاں سے لاؤں؟ مجھے تو پاس ملتے ہیں۔ بڑی اچھی بات ہے یہ تو۔ ہر فلم کا پاس ملتا ہے۔ میری بیوی تھک جاتی ہے اور پھر نہیں آتی فلموں میں۔ افسوس کی بات ہے۔ اور مجھے اکیلے فلم دیکھنا پسند نہیں۔ کوئی ساتھ ہو تو آدمی فلم پر تبصرہ بھی کرے، کچھ کہے، کچھ سنے۔ چند ثانیوں تک خاموشی کا وقفہ رہا۔ فادر، آپ میرے ساتھ فلم دیکھنا پسند کریں گے؟ ایک پیسے کا خرچ نہیں، بالکل مفت۔ پاس ملتے ہیں مجھے۔ کاراس سر ہلا کر مسکرایا۔ شکریہ۔ کب؟ اس نے کہا۔ میں آپ کو فون کروں گا، ضرور کروں گا۔ کنڈر مین خوش ہو گیا۔
گاڑی پادریوں کی رہائش گاہ کے سامنے پہنچ گئی۔ کاراس نے دروازہ کھولنے کے لیے ہینڈل پر ہاتھ رکھ دیا۔ ضرور، میں انتظار کروں گا، وہ بولا۔ مجھے واقعی افسوس ہے کہ میں آپ کی کوئی مدد نہ کر سکا۔ آپ نے بڑی کارآمد باتیں بتائی ہیں، شکریہ۔ کاراس نے باہر نکل کر دروازہ بند کیا، ہاتھ ہلایا اور رہائش گاہ کی طرف چل دیا۔ فادر، 1 منٹ۔ کاراس رک گیا، کار کی طرف گھوم گیا۔ کنڈرمین کار میں سے باہر نکل رہا تھا۔ بھول گیا، ایک بات تو میں بھول ہی گیا، اس نے کاراس کے قریب پہنچ کر ہانپتے ہوئے کہا۔ ذہن سے اتر ہی گئی تھی یہ بات۔ آپ جانیے، وہ کارڈ جس پر وہ فحش اور گندی تحریر پر اصرار طریقے سے ٹائپ ہو گئی ہے، میرا مطلب ہے وہ کارڈ جو گرجے میں سے ملا ہے۔ آپ کا مطلب قربان گاہ کے کارڈ سے ہے؟ جو بھی کہتے ہوں اسے، تو اسے تلف کر دیا گیا تھا یا؟ میرے پاس ہے، میرے کمرے میں۔ میں اس پر کی ہوئی لاطینی زبان چیک کر رہا ہوں۔ چاہیے آپ کو؟ ہاں، شاید کوئی بات معلوم ہو اس سے، کوئی سراغ۔ 1 منٹ، میں ابھی لایا۔ کاراس اپنے کمرے میں پہنچا جو نچلی منزل پر تھا۔ کارڈ اٹھایا، باہر آیا، کارڈ کنڈرمین کو دے دیا۔ شاید انگلیوں کے نشانات، کنڈرمین نے کارڈ ہاتھ میں لے کر کہا۔ ان سے کوئی سراغ؟ لیکن نہیں، ہاں یاد آیا، اس پر تو آپ کی انگلیوں کے نشانات ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے تھے نا اسے؟ وہ کارڈ کے شفاف پلاسٹک خول پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ آہا، ٹھہریے، نمایاں ہو رہی ہیں۔ اور پھر اس نے مایوسی سے کاراس کی طرف دیکھا۔ آپ نے تو فادر اس کے اندرونی حصے سے بھی چھیڑ خانی کی ہے۔ کاراس نے مسکرا کر سر ہلایا۔ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، دوسرا کوئی سراغ مل جائے گا۔ ہاں، تو آپ نے مطالعہ کیا اس کا؟ کیا آپ کی رائے؟ یہ کسی شریر نے دل لگی نہیں کی۔ میرا خیال تھا کہ یہ کسی طالب علم کا کام ہوگا، لیکن میرا خیال شاید غلط ہے۔ جس کا بھی یہ کام ہے وہ بری طرح سے ذہنی پریشانی میں مبتلا ہے۔ یہ تو آپ پہلے بھی کہہ چکے ہیں۔ اور یہ لاطینی زبان، یہ صرف رواں ہی نہیں ہے لیفٹیننٹ، بلکہ کاراس سوچنے لگا، بلکہ بڑی ماہرانہ زبان ہے، صاف، عمدہ اور شاعرانہ۔ جس کا بھی یہ کام ہے وہ لاطینی میں ہی سوچ سکتا ہے۔ پادری لوگ سوچتے ہیں؟ ارے لیفٹیننٹ، براہ کرم میرے سوال کا جواب دیجیے۔ ہاں، اپنی تعلیم اور مشق کے دوران ایک خاص مقام پر پہنچ جانے کے بعد کم سے کم جزوٹ اور دوسرے فرقوں میں چند فلسفیانہ درسوں کی تعلیم لاطین میں دی جاتی ہے۔ کیوں؟ خیالات کی ہمت اور پختگی کے لیے۔ یہ قانون کی طرح ہی ہے۔ اچھا اچھا، کاراس ایک دم سے سنجیدہ ہو گیا۔ لیفٹیننٹ، سچ سچ بتاؤں کہ میرے خیال میں یہ کام کس کا ہے؟ کنڈرمین اپنا کان اس کے منہ کے قریب لے آیا۔ کس کا؟ اس نے آہستگی سے پوچھا۔ اخوان الشیاطین کا، جا کر پکڑیے انہیں۔ کاراس مسکرایا، ہاتھ ہلا کر خدا حافظ کہا اور رہائش گاہ کی طرف چل دیا۔ جب تک وہ رہائش گاہ میں داخل نہ ہو گیا تب تک کنڈرمین اسے دیکھتا رہا تھا۔ پھر وہ کار میں بیٹھ گیا۔ یہ پادری سمجھ میں نہیں آتا، وہ بڑبڑایا، پھر ایک دم ڈرائیور سے کہا، ہیڈ کوارٹر چلو اور اتنی تیز بگاؤ کہ کبھی نہیں بگائی، جلدی۔ کار گرج کر اور جیسے دیوانی ہو کر بھاگی۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک خوفناک اردو کہانی جس کا نام ہے آسیب۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 11 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ دامیان کراس کا نیا کمرہ سادہ سا تھا۔ ایک لوہے کا پلنگ، ایک آرام دہ کرسی، ایک میز اور دیواروں میں بنی ہوئی کتابوں کی الماریاں۔ میز پر اس کی ماں کی تصویر رکھی تھی اور پلنگ کے سرہانے دیوار میں لکڑی کی صلیب لگی ہوئی تھی۔ یہ چھوٹا سا کمرہ کاراس کی دنیا تھی اور اس سے وہ مطمئن تھا۔ دینوی عیش و آرام سے وہ بے پرواہ تھا، البتہ صفائی اور نفاست سے اسے پیار تھا۔ اس نے غسل کیا، ٹی شرٹ اور پتلون پہنی اور پادریوں کے طعام خانے کی طرف چل دیا۔ وہاں پہنچا تو دیکھا کہ زرد رو فادر ڈائر ایک کونے میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا۔ کاراس سیدھا اس کے قریب گیا۔ ہیلو دامیان، ڈائر نے کہا۔ اس نے پرانی قمیض پہن رکھی تھی۔ کاراس نے کرسی کے پیچھے کھڑے ہو کر سر جھکایا اور جلدی جلدی کھانے کے وقت کی دعا پڑھی اور کھانے پر بیٹھ کر اپنے دوست ڈائر کو ہیلو کہا۔ کیا حال ہے ہمارے بھٹکو کا؟ ڈائر نے پوچھا۔ کون ہے بھٹکو؟ میں تو کام پر ہوں، 1 ہفتے میں 1 لیکچر۔ یہ کام ہوا؟ ہاں، اس 1 لیکچر کی اہمیت دیکھو، کاراس نے کہا۔ کھانے میں کیا ہے؟ سونگ کر بتا نہیں سکتے؟ ابلا ہوا گوشت اور سبزی۔ ہاں، اس کی اہمیت دیکھو، ڈائر نے سنجیدگی سے سر ہلایا۔
کاراس نے نفی میں سر ہلا کر دودھ کے جگ کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ میں تمہاری جگہ ہوتا تو دودھ کی طرف ہاتھ نہ بڑھاتا، ڈائر نے توس پر مکھن لگاتے ہوئے کہا۔ بلبلے نہیں دیکھ رہے، اس میں باسی ہے، ضرورت ہے مجھے اسی کی۔ کاراس نے گلاس بھرا، اسی وقت کوئی اور آ کر ان کے ساتھ میز پر بیٹھ گیا۔ کتاب پڑھ لی میں نے آخرکار، آنے والے نے کہا۔ کاراس نے نظریں اٹھا کر دیکھا اور اس نے مضطرب، مایوسی، کچل ڈالنے والا بوجھ اور اپنے گوشت پوست پر زبردست دباؤ محسوس کیا، کیونکہ یہ نیا آنے والا وہی پادری تھا جو اس کے پاس مشورے کو آیا تھا، وہی جو دوست نہیں بنا سکتا تھا۔ اچھا، تو کیا خیال ہے تمہارا اس کے متعلق؟ کاراس نے دودھ کا جگ رکھ دیا۔ نوجوان پادری آدھے گھنٹے تک بولتا رہا۔ اس کے بعد ڈائر نے لطیفے کہنے شروع کیے اور طعام خانے کی چھت کہکہوں سے اڑ گئی۔ کاراس نے گھڑی میں وقت دیکھا۔ چل رہے ہو میرے ساتھ؟ اس نے نوجوان پادری سے کہا۔ سڑک کے اس طرف جا کر غروب آفتاب کا نظارہ کریں گے۔ چنانچہ اب وہ دونوں پتھر کے اس عمودی زینے کے جو نیچے ایم اسٹریٹ تک جاتا تھا، ماتھے کے جنگلے پر کوہنیاں ٹیکے کھڑے تھے۔ غروب ہوتے ہوئے سورج کی شعاؤں نے افق مغرب میں آگ لگا دی تھی اور دریا کے پانی میں سونا بکھر گیا تھا اور ہواؤں میں فرحت اور تازگی آ گئی تھی۔ ایک دفعہ انہی مناظر میں کاراس کو خدا کا جلوہ نظر آیا۔ بہت پہلے ناکام عاشق کی طرح اب بھی وہ اس منظر سے خدا کو یاد کرتا تھا۔ خوبصورت منظر ہے، نوجوان پادری نے کہا۔ ہاں بہت، کاراس نے کہا۔ ہر رات میں یہاں آنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یونیورسٹی کے گھنٹہ گھر نے گجر بجایا۔ 7 بجے تھے، 7:23۔ لیفٹیننٹ کنڈرمین رنگوں کے کیفیاتی معائنے کی رپورٹ پر غور کر رہا تھا۔ وہ رنگ جو اس نے ریگان کے بنائے ہوئے پرندے کی چونچ پر سے کھرچا تھا، اور وہ رنگ جس سے گرجے میں مقدس مریم کے مجسمے کو رنگ کر فحشا کا روپ دیا گیا تھا، ایک ہی تھا۔ دونوں رنگوں میں کوئی فرق نہیں تھا۔ 8:47۔ شہر کے شمالی مشرقی حصے کے جھونپڑی پٹی علاقے کی ایک گندی، افلاس زدہ اور چوہوں سے بھری ہوئی کرائے کی جھونپڑی میں سے کارل باہر آیا۔ 3 عمارتیں چھوڑ کر بس اسٹاپ پر پہنچا۔ 1-2 منٹ تک تنہا کھڑا رہا، خاموش اور جذبات سے عاری، اور پھر وہ بجلی کے ایک کھمبے سے لگ کر بیٹھ گیا اور بچوں کی طرح ہچکیاں لے لے کر رونے لگا۔ اس وقت لیفٹیننٹ کنڈرمین ایک سینما گھر میں بیٹھا فلم دیکھ رہا تھا۔ 11 مئی بدھ کے دن وہ لوگ واپس گھر آ گئے۔ ریگان کو بستر پر لٹا دیا گیا۔ اس کے کمرے کی کھڑکی کے کواڑ بند کر کے ان میں تالا ڈال دیا گیا اور اس کے کمرے اور غسل خانے کے تمام آئینے ہٹا دیے گئے۔ دوروں کے درمیان ہوش اور سکون کا وقفہ کم سے کم، اور دوروں کے درمیان ہوش اور خرد مکمل ترین طور سے رخصت۔ یہ ایک نئی بات ہے جو شدید ترین ہسٹیریا میں ہو سکتی ہے، لیکن یہاں معاملہ کچھ اور نظر آتا ہے۔ مجھے خوف ہے کہ ڈاکٹر کلن ان کے پاس آ گیا۔ وہ اسے اور شیرون کو سمجھانے لگا کہ دوروں کے درمیان ریگان کو خوراک ناک کے ذریعے کس طرح دی جائے۔ اس نے ریگان کی ناک میں ربڑ کی نلکی داخل کر کے حلق تک اتار دی۔ دیکھیے، سب سے پہلے کرس دل پر جبر کر کے دیکھنے لگی، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ اپنی بیٹی کا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ ڈاکٹر کلن کے الفاظ سننے اور یاد رکھنے کی، اور ہسپتال میں جو الفاظ کہے گئے تھے انہیں ذہن سے نکال دینے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ہسپتال میں جو باتیں کہی گئی تھیں وہ لفظ بہ لفظ اس کے لاشعور میں تسبیح کے دانوں کی طرح گر رہی تھیں۔ مسز میکنل، آپ نے یہاں لکھا ہے کوئی مذہب نہیں، تو کیا یہ سچ ہے؟ تو کیا واقعی کسی بھی قسم کی مذہبی تعلیم نہیں دی گئی؟ صرف خدا بول دیتے ہیں؟ عادتاً کہیے کیوں؟ اول تو یہ کہ آپ کی بیٹی کی بکواس جب وہ سمجھ میں آتی ہے عموماً مذہبی علامتوں یا ان شخصیتوں کے متعلق ہوتی ہے جن کا تعلق مذہب سے ہے۔ اب اگر آپ کی بیٹی مذہب سے واقف نہیں تو پھر یہ باتیں اس نے کہاں سے سیکھیں؟ مثلاً یہی مسیح، مریم اور عیسیٰ۔ ڈاکٹر کلن ربڑ کی نلکی ریگان کے معدے میں اتار چکا تھا۔ پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ خوراک پھیپھڑوں میں تو نہیں جا رہی۔ یہ معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس قسم کی بیماری دور قدیم میں عام تھی۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم اس کے متعلق کچھ زیادہ نہیں جانتے، سوا اس کے کہ یہ کسی قسم کے اختلاف یا احساس جرم سے شروع ہوتی ہے، اور اس مرض کی انتہا یہ ہوتی ہے کہ مریض سمجھنے لگتا ہے کہ اس کے جسم میں کسی چیز نے حلول کر کے اسے اپنے قبضے میں کر لیا ہے، مثلاً کوئی روح، بھوت، پریت، آسیب یا خود شیطان۔ پرانے زمانے میں جب توہم پرستی عام تھی تو انسان کے جسم میں حلول کرنے والا کوئی آسیب ہوتا تھا۔ ہمارے زمانے میں یہ کسی مرنے والے کی بھٹکی روح ہوتی ہے۔ عموماً اس کی روح
جس سے مریض کا کوئی تعلق یا رشتہ رہا ہو۔ اس حالت میں مریض اسی مرنے والے کی نقل کرتا ہے، حرکتوں میں بھی اور آواز میں بھی، لیکن غیر شعوری طور پر، حتیٰ کہ اکثر اوقات مریض کے چہرے کے نقوش بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ وہ ڈاکٹر کلین چلایا۔ کرس نے اپنے ایجنٹ کو فون کیا اور سراسر بے جان آواز میں بتایا کہ وہ اس فلم کو ڈائریکٹ نہیں کر رہی جس کی اسکرپٹ اس نے کرس کو بھجوائی تھی۔ اس کے بعد اس نے میری جو پیرن کو فون کیا، وہ گھر پر نہیں تھی۔ کرس نے فون رکھ دیا۔ کرس بے حد پریشان اور ہر طرف سے مایوس تھی۔ اسے مدد کی ضرورت تھی، اسے مدد حاصل کرنا تھی۔ ایک جہاں کسی کے جسم میں کسی مرنے والے کی روح حلول کر گئی ہو تو اس سے نپٹنا تو آسان ہے، کیونکہ اس طرح کے کیسوں میں کوئی الجھاؤ نہیں ہوتے اور نہ ہی مریضوں میں جوش اور غصہ ہوتا ہے۔ البتہ دوسری قسم کے کیسوں میں، جہاں آسیب، جن اور شیطان کے حلول کرنے کا سوال ہوتا ہے، مریض کو قابو میں رکھنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ اس قسم کے کیس میں مریض نچلا نہیں بیٹھتا، وہ مستی اور شرارت کرتا ہے، توڑ پھوڑ کرتا ہے، خود اپنے آپ اور دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اس کا پہلا اور آخری مقصد یہی ہوتا ہے، یعنی نقصان پہنچانا اور بعض اوقات جان لینا، قتل کرنا۔ آہنی پٹیوں کی ایک جوڑ گھر میں لائی گئی۔ پریشان حال، اداس اور مایوس کرس خاموش کھڑی دیکھتی رہی۔ کارل نے یہ پٹیاں ریگان کے پلنگ سے اور خود ریگان کی کلائی سے باندھ دی، اور جب کرس آگے بڑھ کر ریگان کے سر کے نیچے تکیا کھسکا کر اسے ٹھیک کر رہی تھی تو کارل سیدھا کھڑا ہو چکا تھا۔ بٹیا اچھی تو ہو جائے گی نا؟ اس نے ریگان کے بگڑے ہوئے چہرے کے نقوش کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ وہ بھی متفکر اور پریشان معلوم ہوتا تھا۔ کرس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ جواب دے ہی نہ سکی۔ ریگان کے سر کے نیچے تکیا ٹھیک کرتے وقت تکیے کے نیچے سے ایک چیز اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ یہ سلیب یہاں ریگ کے تکیے کے نیچے کس نے رکھی؟ اس نے سختی سے پوچھا۔ یہ اندرونی وجود یا موجود دراصل اظہار ہوتا ہے کسی الجھن یا جرم یا گناہ کا۔ چنانچہ ہم اس تک پہنچنے اور معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ الجھن یا جرم یا گناہ کیا ہے جس کا اظہار مریض اس طرح کر رہا ہے۔ یہ معلوم کرنے کا کامیاب طریقہ ہے کہ مریض پر نوم توجہ کر کے اس سے سب کچھ اگلوا لینا۔ یہ طریقہ ہم نے آپ کی بیٹی پر آزمایا، لیکن اس کا نتیجہ صفر رہا۔ چنانچہ ہم نے اسے خواب آور انجیکشن دیا، لیکن مجھے اعتراف ہے کہ اس کا بھی کوئی اثر نہ ہوا۔ تو اب کیا کیا جائے؟ کرس نے پوچھا۔ اب تو ہمیں وقت درکار ہے، وقت اور انتظار۔ ہمیں صرف کوشش کرنی ہے اور تبدیلی کی امید رکھنی ہے۔ اس عرصے میں اسے ہسپتال میں رکھنا پڑے گا کہ کرس شارون کو تلاش کرتی ہوئی باورچی خانے میں پہنچی۔ شارون وہیں تھی۔ وہ میز پر ٹائپ رائٹر رکھ رہی تھی۔ وہ اسے ابھی ابھی تہہ خانے سے اٹھا کر لائی تھی۔ ولی ایک طرف کھڑی گاجریں کاٹ رہی تھی۔ شارون، تکیے کے نیچے سلیب تم نے رکھی تھی؟ کرس نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ کیا مطلب؟ شارون نے آنکھیں پھاڑ دیں۔ تو تم نے نہیں رکھی؟ میں تو یہ بھی نہیں جانتی کہ تم کہہ کیا رہی ہو۔ دیکھو کرس، میں کہہ چکی ہوں کہ مذہب کے متعلق میں نے ریگان سے کچھ نہیں کہا، سوائے اس کے کہ خدا نے دنیا بنائی اور یہ کہ وہی پالن ہار ہے، اور ایسی اور چند باتیں۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں جھوٹی نہیں سمجھتی شارون، لیکن میں نے نہیں رکھی۔ ولی نے خود ہی اپنی صفائی پیش کر دی۔ کسی نے تو رکھی ہے سورو۔ وہ ایک دم سے پھٹ پڑی، اور پھر کارل نے باورچی خانے میں آ کر ریفریجریٹر کا دروازہ کھولا تو وہ اس کی طرف گھوم گئی۔ میں تم سے پھر پوچھتی ہوں۔ اس کی آواز چیخ کی حد تک بلند ہو گئی تھی۔ رگ کے تکیے کے نیچے یہ سلیب تم نے رکھی تھی؟ نہیں مادام، کارل نے بڑے سکون سے جواب دیا۔ وہ تولیے میں برف کے ٹکڑے رکھ رہا تھا۔ میں نے کوئی سلیب ولیب نہیں رکھی۔ تو یہ لانتی سلیب اپنے آپ چل کر تو وہاں نہیں پہنچ گئی؟ لانتیو، تم میں سے ایک نہ ایک ضرور جھوٹ بول رہا ہے۔ اب وہ دیوانوں کی طرح چیخ رہی تھی۔ اب بتاؤ، کس نے یہ منحوس چیز رکھی تھی وہاں؟ کس نے؟ کس نے؟ وہ ایک دم سے کرسی میں ڈھہ گئی اور اپنے کانپتے ہاتھوں سے سر پکڑ کر ہچکیاں لینے لگی۔ مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، میں نہیں جانتی میں کیا کر رہی ہوں۔ وہ بے تحاشا رو رہی تھی۔ خدایا، میں اپنے آپ میں نہیں رہی۔ ولی اور کارل خاموش کھڑے دیکھتے رہے۔ شارون اس کے قریب پہنچی اور تسلی آمیز انداز میں اس کی گردن سہلانے لگی۔ صبر سے کام لو کرس، سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ بولی۔ کرس نے آنسو پونچھے۔ ٹھیک ہے، جس نے بھی یہ کام کیا ہے، اس نے کہا، اس نے ہمدردی میں کیا ہے، مدد کرنے کی غرض سے کیا ہے۔
دیکھیے، میں بار بار آپ سے یہ کہہ چکی ہوں اور اب پھر کہہ رہی ہوں کہ میں اپنی بیٹی کو پاگل خانے میں نہیں رکھوں گی۔ لیکن مسز میکنل، آپ کچھ بھی کہیں، میں اپنی بیٹی کو اپنی نظر سے دور نہیں ہونے دوں گی۔ مجھے افسوس ہے، اور کر بھی کیا سکتے ہیں آپ؟ 88 ڈاکٹر ہیں آپ کے ہسپتال میں، سب نے اسے دیکھا۔ 88 ڈاکٹر، اور کوئی کچھ نہ کر سکا سوائے بکواس کے۔ کرس نے سگریٹ سلگائی، چند کش لے کر پھینک دی اور اٹھ کر اوپر پہنچی، ریگان کی حالت معلوم کرنے کی غرض سے۔ اس نے دروازہ کھولا۔ ریگان کے کمرے میں نیم تاریکی تھی اور ریگان کے پلنگ کے قریب اونچی پشت والی کرسی میں کوئی بیٹھا تھا۔ کارل کیا کر رہا تھا وہ؟ کرس نے سوچا۔ کرس کمرے میں داخل ہو کر آگے بڑھی، تب بھی اس نے سر اٹھا کر اس کی طرف نہ دیکھا۔ وہ بدستور ریگان کے چہرے پر نظریں گاڑے رہا۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ لمبا کر رکھا تھا اور اس سے وہ ریگان کے چہرے کو چھو رہا تھا۔ کیا تھا اس کے ہاتھ میں؟ پلنگ کے قریب پہنچ کر کرس نے دیکھا کہ کارل کے ہاتھ میں کیا تھا؟ تولیا، جس میں برف کے ٹکڑے تھے جو اس نے باورچی خانے کے فریزر میں سے نکالے تھے۔ کارل ریگان کے ماتھے پر برف رکھ رہا تھا۔ کرس بے حد متاثر ہوئی۔ وہ حیرت سے خاموش کھڑی دیکھتی رہی، لیکن جب کارل نے اس کی طرف نہ دیکھا تو وہ کمرے سے باہر آ گئی۔ وہ باورچی خانے میں واپس آئی، کالی کافی پی، سگریٹ سلگائی، گم بیٹھی سگریٹ پھونکتی رہی۔ پھر ایک خیال آیا، اٹھی اور مطالعہ گاہ کی طرف چل دی۔ شاید، ہو سکتا ہے اب آپ بضد ہیں کہ اپنی بیٹی کو پاگل خانے میں کبھی نہ داخل کریں گی، تو میں ایک اور مشورہ دے سکتا ہوں۔ یہ ایک عامیانہ سی چیز ہے جس کا سائنس اور علاج سے تو کوئی تعلق نہیں۔ ہم ڈاکٹر تو ان باتوں میں یقین نہیں کرتے، لیکن تاہم سنتے ہیں کہ اس ترکیب سے مریض اچھا ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر جو وجود یا آسیب یا شیطان یا جو کچھ بھی وہ ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے۔ بتائیے، خدا کے لیے جلد بتائیے، آپ نے کبھی بھوت نکالنے کے متعلق کچھ سنا ہے؟ مسز میکنل، آپ نے سنا ہے کہ چند مذہبی رہنما یا پیر یا فقیر ایسے بھی ہوتے ہیں جو عملیات کے ذریعے مریض کا بھوت نکال دیتے ہیں۔ مطالعہ گاہ کی الماریوں میں جو کتابیں رکھی ہوئی تھیں وہ دراصل کمرے کی سجاوٹ کا ایک حصہ تھیں، اور کرس ان سے واقف نہیں تھی۔ اب وہ ان کتابوں کے نام دیکھنے لگی۔ وہ رسم اب مروج نہیں ہے جس کے ذریعے یہودیوں کے ربی اور دوسرے مذاہب کے مہنت اور کاہن انسان کے جسم میں سے بدروحوں کو نکالنے کی کوشش کرتے تھے۔ البتہ کیتھولک عیسائیوں نے اب تک اس رسم کو ترک نہیں کیا، البتہ انہوں نے اس کو بہت حد تک محدود کر دیا ہے، اور وہ یہ بھوت نکالنے کا عمل اسی وقت کرتے ہیں جب انہیں یقین ہو جائے کہ مریض کے جسم میں واقعی کسی آسیب، بھوت، بدروح یا خود شیطان نے حلول کیا ہے۔ اور مجھے اعتراف ہے کہ یہ بھوت نکالنے والے اکثر و بیشتر مریض کو اچھا کر دیتے ہیں۔ تو آپ کا مشورہ یہ ہے کہ میں اپنی بیٹی کو کسی وچ ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں؟ جی ہاں، میں یہی مشورہ دے رہا ہوں۔ ہر طرف سے مایوس ہو جانے کے بعد یہی ایک ذریعہ باقی رہ گیا ہے۔ ہم ڈاکٹر کچھ نہیں کر سکتے، چنانچہ اب آپ اسے کسی پادری کے پاس لے جا سکتی ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ میرا یہ مشورہ خوفناک ہے اور یہ کام خطرناک، الا یہ کہ ہمیں یہ یقینی طور پر معلوم ہو جائے کہ آپ کی بیٹی اس کے جسم میں کسی غیر عرضی قوت کے حلول کرنے کے متعلق جانتی ہے، اور خصوصاً بھوت نکالنے کے عمل سے قطعی ناواقف نہیں ہے۔ مسز میکنل، یہ بتائیے کہ اس کی یہ حالت ہو جانے سے پہلے اس نے پڑھا ہو کتابوں میں اس کے متعلق؟ نہیں۔ ایسی کوئی فلم دیکھی ہے؟ نہیں۔ ٹیلی ویژن پر؟ نہیں۔ انجیل پڑھی ہو کبھی؟ نیا عہد نامہ؟ نہیں۔ کیوں؟ نئے عہد نامے میں ایسے بہت سے واقعات مذکور ہیں کہ انسانوں میں بدروحوں نے حلول کیا ہے، اور مسیح نے ان بدروحوں کو بھگا کر ان انسانوں کو چنگا کیا ہے۔ ریگان کے مرض کی تمام علامات ویسی ہی ہیں جیسی کہ ان کی ہوتی ہے جن پر بھوت یا شیطان آتا ہے۔ اگر آپ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، یہ سب بکواس ہے۔ بہرحال اس ہمدردی کا شکریہ۔ میں ریگان کے باپ کو صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں نے ریگان کو ڈاکٹروں کی پوری فوج